جمشید اقبال چیمہ صاحب، ایک کسان گھرانے میں آپ پیدا ہوئے، کامیاب بزنس مین، پھر سیاست میں آئے، کیسے مراحل سے گزرے اور کیسا سفر رہا؟ میں بزنس میں تو بعد میں سیاست میں پہلے آیا تھا. میں میٹرک سے سیاست میں ہوئی اسٹوڈنٹ لائف سے. تو میں آپ کہہ لیں کہ میٹرک پاس کیا تھا. میٹرک پاس کرنے سے پہلے میں نے سیاست جوائن کر لی تھی. کالج میں بھی رہے، یونیورسٹی میں بھی رہے. سمجھ وہاں پہ آئی کہ جب اسٹوڈنٹ لائف میں کمپین چلاتے تھے تو ہمیں سمجھ یہ لگی کہ اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں تو یو آر فیول آف دا پالیٹکس. بغیر پیسوں کے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر آپ کی روٹی روزی ٹھیک نہیں ہے تو یہ کرنے والا کام نہیں ہے. اس لیے میں نے تو جب یونیورسٹی چھوڑی تو بڑے دھیان سے پروفیشن میں جت گئے. پروفیشن پہلا ٹیچنگ تھا، اس کے بعد کارپوریٹ میں جاب تھی، دین پھر اپنا بزنس. ایوری ویئر آئی ٹرائی ٹو ڈو دا بیسٹ. آپ کہہ لیں کہ پروفیشن میں سارا یکسو ہو کے کام کیا. سیاست میں پسند ناپسند، سپورٹ، الیکشن کے دنوں میں ایکٹیو ہونا، وہ کرتے رہے، لیکن سیاست نہیں کی. پھر جب روٹی کی طرف سے، روزی کی طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی تسلی ہوگی کہ ٹھیک ہے، تو دین پالیٹکس سیاست میں، مطلب پریکٹیکل سیاست میں. آپ کہہ لیں آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ کسان گھرانے میں پیدا ہونا، تعلیم حاصل کرنا اور ساتھ سیاست کرنا، پھر آ کے پروفیشن میں جانا اور بعد میں سیاست کرنا. دس از ٹرو روٹ. اچھا، آپ کہتے تھے کہ ڈے فرسٹ سے کہ آپ وزیر بنیں گے، لیکن آپ رکن اسمبلی بھی نہیں بن سکے. نہیں، میں وزیر بھی بن گیا ہوں جی. میں تو کیبنٹ سے اٹھ کے آیا ہوں اور بنوں گا انشاءاللہ. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فیصلے اللہ کے ہیں. میں نے زندگی میں بڑی اچیومنٹس بھی لی ہیں، چھوٹی موٹی کبھی ناکامی بھی آئی ہے. تو سیم آدمی سیم ایفرٹ سے یا زیادہ ایفرٹ سے فیل ہو جاتا ہے، تھوڑی ایفرٹ کرتا ہے تو سکسیزفل ہو جاتا ہے. تو دن ہوتے ہیں آپ کے، وہ آپ کے لمحے ہوتے ہیں، مومنٹس ہوتے ہیں جب آپ پہ اللہ کی فضل ہوتا ہے. وہ بتانا چاہتا ہے آپ کو کہ یہ میری وجہ سے ہے. اس میں آپ کہہ لیں کہ میں تو بڑا خوش قسمت ہوں. میں تو بڑا سیاست میں سکسیزفل آدمی ہوں کہ میرا پرائم منسٹر، میرا چیئرمین، ہی تھنکس کہ میں ون آف دا مطلب بیسٹ ٹیم پلیئر ہوں اس کی جو کور ٹیم ہے. وہ میری ایمانداری پہ، میری لائلٹی پہ، میری پرفارمنس پہ، میری ڈیلیوری پہ، میرے آئی کیو پہ، میری رائے پہ ان کو بڑا یقین ہے. آپ 23 کروڑ کے ملک میں وزیر اعظم پاکستان کے آپ ہوں، یو کین ٹرسٹ وردی، تو وٹ ایلس یو وانٹ. مطلب کوئی ایسی ڈیسیژن میکنگ نہیں ہے جس میں میں جس کا پارٹ نہیں ہوں. تو مطلب میرا نام تو بڑے ہی خوش قسمت لوگوں میں لکھا جانا چاہیے. بالکل ایسی ہے. آپ نے پڑھانے کا سلسلہ کیا، نوکری کی باقاعدہ یونیورسٹی میں، کیا وجہ چھوڑ دی؟ پڑھانے میں دل نہیں لگا؟ نہیں، پڑھانا تو میرا جی پیشن ہے. پڑھانا تو میرا عشق ہے بیسیکلی. پڑھانا اور پڑھنا یہ دو بیسیکلی میرے. تو پڑھانا جو ہے یہ آپ کہہ لیں کہ میری جو اگر پوچھیں کہ زندگی کی سب سے بڑی خواہش تو یہ کہ میری روٹی اور میرا شوق اکٹھے ہو جائیں، لیکن وہ نہیں ہو سکے. میرا شوق کتابیں پڑھنا ہے اور روٹی اگر پڑھانے میں ہوتی تو میں زیادہ پڑھتا. تو روٹی تھوڑی ڈفرینٹ تھی، روزی ڈفرینٹ جگہ پہ تھی، لہٰذا یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکے. اگر میرے اکٹھے ہوتے تو میں اس ملک کے جو ٹاپ دانشور ہوتے ہیں ان میں ہوتا. اچھا، ٹھیک ہے. مجھے پڑھنے کا اتنا شوق ہے، لیکن چونکہ میں ٹریولنگ میری زیادہ ہے، مارکیٹنگ کرتا ہوں، پھر اس میں پڑھنے کا ٹائم کم ملتا ہے. تو پڑھنے کا ٹائم کم ملتا ہے تو میں اپنے پروفیشن کا وقت ضائع کر کے پڑھتا ہوں. اگر میرا کام پڑھانا ہوتا، صرف پڑھانا ہوتا تو میرا وقت ضائع نہ ہوتا. میں پڑھتا بھی تو میرے پڑھانے کے کام آتا. وہ جو پڑھنے کا شوق تھا اس نے برل مجھے جو میرا پروفیشن اس میں بھی ہیلپ کی کہ یو کین سے کہ جو فوڈ سیکورٹی کے حوالے سے، زراعت کے حوالے سے، دنیا میں ہونے والی جو فوڈ کی آپ کہہ لیں جتنی بھی انیشیٹوز ہیں، چینجز ہیں، تو آئی ایم ون آف دا موسٹ لرنڈ پرسن ان دیٹ. چیمہ صاحب، آپ عمران خان صاحب کو پہلی دفعہ کہاں ملے؟ تحریک انصاف میں شمولیت کیسے ہوئی؟ سفر کا آغاز پی ٹی آئی کے ساتھ کیسے شروع ہوا؟
اصل میں پتہ نہیں چلتا آپ کو کہ آپ کا سفر کب شروع ہو گیا. میں گورنمنٹ کالج لاہور میرا داخلہ ہوا میٹرک کے بعد. تو میں یہاں آیا تو مجھے یہ بڑا نا ایک میرے لیے کلچرل شاک بہت بڑا تھا کہ وہاں دیہات سے یہاں آ کے تو مجھے نا ایسے لگا کہ جیسے میں کوئی بیگانی جگہ پہ رہتا ہوں. میں یہاں واپس چلا گیا, گورنمنٹ کالج گجرانوالہ چلا گیا. وہ ایک آپ کہہ لیں سیمی دیہاتی سیمی, تو وہ ایک میرے کلچر کے آپ کہہ لیں قریب تھا. میں وہاں سے پڑھا تو ہاسٹل میں رہتا تھا. تو ان دنوں 82 کی بات ہے. پاکستانی ٹیم میں انڈیا جانا تھا شاید 81 یا 82 کی بات ہے. 6 ون ڈے ہوئے اور 5 ٹیسٹ ہوئے تھے. تو اس میں عمران خان اس وقت کپتان تھے. تو ان کا بڑے تواتر سے ایک بیان آتا تھا کہ میں انڈیا کو انڈیا میں ہراؤں گا. ٹھیک ہے. اس سے پہلے میں سمجھتا تھا کہ شاید ظہیر عباس اور جاوید میاں داد دے آر بیٹر پلیئر. میری جو فیورٹ لسٹ میں وہ تھے. اچھا, پھر جب ان کا بیان پڑھے میں نے کہ جی میں انڈیا کو انڈیا میں ہراؤں گا, پھر وہاں سے مطلب جیت کے آئے وہ انڈیا سے, پھر ورلڈ کپ میں آ گئے, پھر مطلب آپ کہہ لیں ویسٹ انڈیز کو ویسٹ انڈیز میں. تو میں نے دیکھا کہ آپ کہہ لیں ہمیشہ عمران خان صاحب بڑا اعلان کرتے ہیں. بڑا اعلان کرنا پبلک میں پاکستان میں رواج ڈیفرنٹ ہے. ہم لوگ اعلان نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں بعد میں ناکامی ہوئی تو لوگ مذاق اڑائیں گے, ہم شائع رہتے ہیں. تو مطلب میری زندگی میں ہی واز دا فرسٹ آف ہز کائنڈ. مطلب میری زندگی میں یہ ہے کہ مجھے ماں روکتی ہے کہ بڑا اعلان نہ کروں, میں میرا باپ روکتا ہے مجھے بڑا اعلان نہ کروں, میرا دوست مجھے روکتے ہیں بڑا اعلان نہ کروں, استاد مجھے روکتے ہیں نہ کرنا کہ بعد میں شرمندگی ہوگی, پہلے کرو کچھ پھر آپ دنیا دیکھ لے گی, خود ہی دنیا دیکھ لے گی, اس طرح کی بات کرتے ہیں. سو یہاں پہ اپروچ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اپروچ یہ ہے کہ بڑا اعلان نہ کرو, پہلے کرو, کرنے کی کوشش کرو, ہو جائے گا, دنیا دیکھ لے گی, پھر کہہ دو ٹھیک ہے. ہی واز دا فرسٹ پرسن آف ہز کائنڈ کہ جو بڑا اعلان خود کرتے پہلے. اور جب اعلان ہو رہا تھا اس وقت ایسا لگتا نہیں تھا یہ ہو جائے گا, اچیو ہو جائے گا. دین ہی واز پوٹنگ ہارڈ ایفرٹ اینڈ الٹیمیٹلی اچیونگ دیٹ. سو میری زندگی میں میں نے جو ترقی کی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے. ٹھیک ہے. مجھے بڑے غیر محسوس انداز میں نے وہ کام کرنا شروع کر دیا. شعور کی آنکھ سے دیکھا تو مجھے سمجھ لگی کہ میں عمران خان کو فالو کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. مطلب غور میں نے کیا ان سے ملنے سے پہلے, بہت پہلے میں اسٹوڈنٹ لائف کی بات کر رہا ہوں, ملنے سے بہت پہلے. ٹھیک ہے. تو مجھے سمجھ لگی کہ میں اپنے ہاسٹل کے جو اخبار کا سٹینڈ ہے اس پہ کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوں. اس اخبار میں لکھا ہوتا تھا روز کہ عمران خان کا بیان آ رہا ہے, اگلے دن پھر بیان آ رہا ہے. اسپورٹس میں بیان ہر روز ہوتا تھا کہ میں انڈیا کو انڈیا میں شکست دوں گا. ٹھیک ہے. آگے پھر ورلڈ کپ, پھر ویسٹ انڈیز, باقی جگہ پہ وہ مطلب ہر بار اعلان بیفور گوئنگ. سو یہ جو چیز ہے, ورنہ پہلے یہی کہا جاتا تھا ہم ٹف ٹائم دیں گے, ہم بڑی ہارڈ ایفرٹ کریں گے, ہم یہ کریں گے, ہم جیتنے کی کوشش کریں گے. بٹ ان کا یہ جیسے کہتے ہیں نا ایک قطعیت, فائنل بیان, فائنل اچیومنٹ, اس کی ذکر ہوتا. تو یہ چونکہ فرسٹ آف ہز کائنڈ, تو میں نے باقی زندگی اسی طرح گزاری. میں نے بزنس میں ایسا کیا, میں نے مطلب جاب میں ایسا کیا, بڑی بڑی اچیومنٹس ملنا شروع ہو گئی. پھر میں چونکہ آپ کہہ لیں موٹیویشنل اسپیکر ہوں, میں یونیورسٹی بھی جایا کرتا تھا, سیاست میں آنے سے پہلے بھی جاتا تھا موٹیویشنل اسپیکر کے طور پر. تو موٹیویشنل اسپیکر کے طور پر مجھے لوگ بڑا پسند کرتے تھے کہ جی یہ مطلب بڑی پریکٹیکل بات کرتے ہیں اور بڑی ٹھیک کرتے ہیں. بہت سے لوگ, میں جس ملک میں جاتا ہوں لوگ آ جائے تو مجھے بڑا ایڈمائر کرتے ہیں جی ہم نے آپ کی بات سن کے فلاں جگہ پہ تو ہم نے یہ کیا, یہ اچیومنٹس کی. سو اٹ واز لائک دیٹ. سو بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ میں تو عمران خان کو 1982 سے 1982 سے فالو کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے اچیومنٹس لیں. باقی یو کین سے کہ جو فرسٹ ٹائم میری جسے کہتے ہیں نا 1-to-1 ملاقات, یہ کوئی 2008 کی بات ہے. اس وقت ہوئی کہ یو کین سے کہ جب میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ فرسٹ ٹائم گیا ہوں 2008 میں چائنا. تو ترین صاحب تھے, میاں منشا صاحب تھے, فیصل افریدی تھے, میں بھی تھا, کچھ اور لوگ تھے پرائیویٹ سیکٹر سے, یہ لوگ تھے, باقی گورنمنٹ کے لوگ تھے. 19-20 ممبر ڈیلیگیشن تھا. تو میرا خیال تھا شہباز شریف بڑا محنتی آدمی ہے. ٹھیک ہے. اینڈ ہی واز پرووڈ. ٹھیک ہے. بٹ مجھے یہ سمجھ آئی کہ ڈرامہ زیادہ ہے. اچھا. مطلب دا جینٹلمین ڈز ناٹ وانٹ ٹو ورک. ٹھیک ہے. ڈز ناٹ وانٹ ٹو اچیو سم تھنگ. بیسیکلی وہ ایک نا امپریشن پہ زیادہ فوکس ہے, باقی چیزوں پہ کم فوکس ہے. تو ہم چونکہ کارپوریٹ کے لوگ ہیں تو کارپوریٹ کے لوگوں میں بڑی جلدی پتہ لگ جاتا ہے, ہم ایویلویٹ کرتے ہیں, ہر وقت ایویلویٹ کرتے ہیں لوگ. تو مجھے سمجھ لگی کہ یہ بیکار آدمی ہے,
یہ کام نہیں کرتا. ایڈمنسٹریٹر ٹھیک ہے, مطلب اس کا کنٹرول ٹھیک ہے, بیوروکریسی سے ڈرتی ہے وغیرہ وغیرہ, یہ وہ مطلب چیزوں کی ڈیٹیل میں جاتا ہے. بٹ جسے کہتے ہیں نا ایک کوئی معاشرے میں لوگوں کو ڈیلیگیٹ کرنا, کوئی پراپر ٹیم بنانا, میرٹ پہ بنانا, میرٹ پہ فیصلے کرنا, تو وہ آپ بڑی بھی محنت کریں تو اگر آپ میرٹ پہ نہیں ہیں تو پھر فیصلے ہوتے نہیں, مطلب رزلٹس نہیں آتے. تو مجھے سمجھ لگی کہ اس کا میرٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, کم از کم اسے کچھ بھی نہ کہا جائے نا, تو ایک بات جو جسے 100% کا میرٹ کہا جا سکتا ہے شہباز شریف کے بارے میں کہ اس کا میرٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. دس ون تھنگ. سیکنڈ یہ تھا کہ امپریشن کے لیے کام سارا امپریشن کے لیے. دوسرا مطلب ایکچوئل اچیومنٹ عملی طور پہ کچھ نہیں, عملی پتہ تھوڑا ہے. مین پرائرٹی امپریشن ہے. جب مین پرائرٹی امپریشن ہے تو عملی طور پر ظاہر کام تو ہوگا ہی کچھ نہ کچھ. اب ایک ملک ہے, وہاں پہ بجٹ خرچ ہو رہا ہے, ایک صوبہ ہے اس میں بجٹ خرچ ہو رہا ہے, تو کام تو کچھ نہ کوئی ہونا ہی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کام نہ ہو. لیکن یہ کہ آپ کے مین ٹارگیٹ جو ہے وہ اگر امپریشن ہے تو پھر اس لیول کے رزلٹس نہیں آئیں گے. امپریشن آ جائے گا, رزلٹس نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. سو مجھے سمجھ لگی کہ یہ بیکار آدمی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر بڑی جلدی میں نے مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جیسے ہوتا ہے نا بندے کو ایک کلک ہوتا ہے کہ یار ان کے ساتھ تو کچھ نہیں ہونا. میرا خیال تھا شہباز شریف جب آئے ہیں واپس آئے ہیں سعودیہ سے تو یہ لوگ کچھ کریں گے. یہ مطلب قید میں رہے ہیں, جلا وطنی میں رہے ہیں, تو بندہ اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں کی بھی ہوں تو چھوڑ دیتا ہے, چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے. بٹ اٹ واز پروو ادروائز. مجھے جو سمجھ لگی, بڑی جلدی سمجھ لگ گئی کہ یہ وہاں سے فیسینیٹ ہو کے آئے ہیں. عربوں کی دولت دیکھ کے مطلب ان کی دولت سے فیسینیٹ ہوئے ہیں. اور وہاں دولت چونکہ بہت زیادہ ہے, ظاہر ہے ان کے پاس ابھی بھی اتنے نہیں ہے, وہاں دولت بہت زیادہ ہے. تو یہ وہ طریقے لے کے آئے کہ جس طرح وہ کماتے ہیں. سعودی عرب میں اگر جائیں آپ تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ایوری مونوپلی بزنس بلانگ ٹو پرنس, مطلب رائل فیملی. سو 20-30 ہزار شہزادہ ہے وہاں پہ, 30 ہزار شہزادہ شہزادیاں, تو ہر اس ملک کا ہر مونوپلی بزنس ان کا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی یہ ڈیزائن وہاں سے لے کے آئے. وہ ڈیزائن لے کے آئے تو انہیں 2008 کا ٹینیور شروع ہوا, اس میں کرپشن ان کی زیادہ بڑھ گئی تھی. ٹھیک ہے. بڑی جلدی میں مایوس ہو گیا. تو میں 2008 کے اینڈ پہ یہ آپ کہہ لیں 2009 میں میں عمران خان صاحب کے پاس ادھر گیا, میں سیف اللہ نیازی کے پاس گیا. پھر میں نے اعجاز چودھری کو کہا کہ مجھے ملائیں عمران خان صاحب سے. تو میں اس وقت ملا تھا, مطلب پراپر ملاقات جیسے کہتے ہیں 2009 کی بات ہے. اور اس وقت آپ نے پارٹی جوائن کر لی. جی پارٹی. جمشید صاحب, بزنس مین کے بارے میں یہ مشہور ہوتا ہے کہ وہ پیسہ بڑا سوچ سمجھ کے خرچ کرتے ہیں, لیکن آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ بڑے فضول خرچ ہیں, لیکن آپ اس کو اپنی کامیابی تصور کرتے ہیں. بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ میں نے کنجوس لوگوں کو امیر نہیں دیکھا. میں نے مطلب بزنس کا اصول یہ ہے کہ آپ اسپینڈنگ کرتے ہیں, بجٹ بناتے ہیں, آپ امپریشن بناتے ہیں, آپ کوالٹی بناتے ہیں, آپ پہلے فیکٹری لگاتے ہیں, یا آپ ایک برانڈ ڈیولپ کرتے ہیں. تو ایوری تھنگ نیڈس منی. تو وہاں پہ جو بھی پیسہ تھوڑا خرچ کرے گا وہ مارا جائے گا. اس کے امپریشن بنانے میں, برانڈ ڈیولپ کرنے میں, اس کی کوالٹی امپروو کرنے میں, ریسرچ کرنے میں. سو آپ کہہ لیں کہ میں فضول خرچ چھوٹا موٹا یہ تھا کہ مجھے یہ نہیں اچھا لگتا کہ میرے پہ کوئی خرچ کرے. ٹھیک ہے. تو اسپیشلی کوئی میرے سے غریب آدمی, میرا دل کرتا ہے میرے سے امیر آدمی مجھ پہ خرچ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو امیروں کے ساتھ اتنی زیادہ بنتی بھی نہیں میری. اچھا. تو وہ آپ کہہ لیں کہ غریب خرچ کرے تو وہ مجھے اچھا نہیں لگتا. تو لہٰذا آپ کہہ لیں میرے پیسے بڑی جلدی ختم ہو جاتے تھے. اسٹوڈنٹ لائف میں جو پیسے ملتے تھے ہاسٹل کے لیے بڑے تھوڑے ملتے تھے. تو میرا جو ہاسٹل تھا یونیورسٹی میں لیاقت حال, تو لیاقت حال میں 347 اسٹوڈنٹ تھے. تو ان کا خرچہ ہوتا تھا میس کا تقریباً 400 روپیہ پر منتھ. میرا ہوتا تھا 1800, 2000, 2500. ٹھیک ہے. تو اب یہ نہیں تھا کہ میرے پاس پیسے ہوتے زیادہ تھے, بٹ وہ میرے سے خرچ ہی زیادہ ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے مجھے جب یونیورسٹی میں نے ٹیچنگ شروع کی تو 3294 روپے تنخواہ تھی اس وقت. تو 3294 روپے تنخواہ ایک بندہ جو اسٹوڈنٹ لائف میں 4000 خرچ کرتا ہو تو وہ نہیں ہو. بڑی جلدی مجھے سمجھ آئی کہ چھوڑ دینی چاہیے, چھوڑ دیں. سو میں آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلی بات تو کہ ہر خرچ کرنے والا بندہ امیر ہے جس نے اپنے بزنس پہ خرچ کیا ہے, صرف میں ہی نہیں, ہر بندہ ہی. تو میرے تو بزنس میں آنے کی بجائے یہ میری فضول خرچی بنی. ادروائز میں شاید نوکری کرتا رہا, 1.5 لاکھ میری تنخواہ تھی. تو شاید مطلب 1998-99 میں اگر یہ ٹھیک تھی تنخواہ تو آگے 4-5 لاکھ ہو جاتی, 6 لاکھ ہو جاتی, پھر 30-35 لاکھ ہو جاتی. ٹھیک ہے. تو وہ ٹھیک تھی میری تنخواہ اگر, لیکن آج بھی میں سمجھتا ہوں میرا بھی 30-35 لاکھ سے تو نہیں گزارا ہوتا نا. جمشید صاحب, پیسہ خرچ کرنے کی آپ کی عادت سیاست میں کتنی فائدہ مند ہے؟ یہ اس کا ہر جگہ فائدہ ہوتا ہے, اس کا ہر جگہ فائدہ ہوتا ہے. یہ جو صرف سیاست میں نہیں, ہر جگہ اس کا فائدہ ہوتا ہے. آپ دوستوں میں, آپ یو کین سے کہ رشتہ داروں میں, آپ سوسائٹی میں, آپ سیاست میں, ہر جگہ معتبر ہوتے ہیں. مطلب آپ کی رائے یا آپ کا
مطلب آپ کی سب سے چھوٹی قربانی تو مال کی ہے نا جی. انسان کی سب سے چھوٹی قربانی تو مال کی ہے. اس سے بعد آپ کی جان آ جاتی ہے, اس کے بعد عزت آتی ہے. کہ سب سے بڑی قربانی عزت کی ہے کہ انسان عزت کی قربانی دے. تو سب سے چھوٹی قربانی مال کی ہے. تو اگر کوئی چھوٹی قربانی, چھوٹی سے چھوٹی قربانی بھی نہیں دے سکتا پھر بندہ گادا ہو. ٹھیک ہے. سو کم از کم یہ تو کرنا چاہیے نا جی. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ہر جگہ فائدہ ہوتا ہے. جمشید صاحب, انسان کی قابلیت کو کس طرح سے پرکھتے ہیں آپ؟ اسی کے لیے وہ منہ کھولتا ہے پتہ چلتا ہے. یہ تو پرکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. انسان کے نا کوئی رٹے رٹائے طوطے بڑی جلدی پتہ لگ جاتا ہے. رٹے رٹائے جو جینوئن بات کرتا ہے بندہ وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو وہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی. ہم تو بندہ منہ کھولتا ہے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے. بڑی مشکل سے 2 یا 3 منٹ میں, 4 منٹ میں نہ پتہ لگے 15-20 منٹ, اس سے زیادہ نہیں لگتا. اچھا, سیاست میں بھی ہیں, کامیاب بزنس مین بھی ہیں, اور 2 شادیاں بھی ہیں, وقت کیسے نکالتے ہیں؟ مشکل ہوتا ہے, آسان نہیں ہے. دوسرا میں ہر کام پیشن سے کرتا ہوں. مطلب جو میں نے ابھی کام کیا فوڈ سیکورٹی میں, تو جسے کہتے ہیں نا ایک ڈیکٹس کا کام, مطلب بڑی جلدی میں نے ٹریک پہ ڈالی چیزیں, نئی نئی چیزیں لے کے آئے. بزنس بھی ایک ٹائم مانگتا ہے. سیاست ہلکے میں بھی میں سیریس لیتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ ہلکے کو بھلے آپ کہہ لیں کہ کوئی اپرچونیٹی کے طور پر نہیں لیتے, ہم سیریس لیتے ہیں. لوگوں کے دکھ سکھ میں ہم شریک ہوتے ہیں. سو مشکل کام ہے, اپنے ٹائم کم بچتا ہے. میرا مطلب آپ کہہ لیں کہ مجھے شوق ہے, یہ سائٹ سیئنگ کا شوق ہے, مجھے اسپورٹس کا شوق ہے. تو اسپورٹس, سائٹ سیئنگ, ساری چیزیں کمپرومائز ہو گئی. مطلب 3 بڑے شوق ہیں نا, کتاب, سائٹ سیئنگ اور اسپورٹس. تو تینوں شوق کمپرومائز ہو گئے سے. پہلی شادی محبت کی یا دوسری؟ پہلی شادی فیملی میں ہے, تو وہی محبت کے بغیر وہ بھی نہیں ہوتی. آزاد لوگ ہیں. تو دوسری ڈیفینیٹلی مطلب اگر آپ 47 ایئر کی ایج میں کریں تو وہ تو ظاہر ہے کوئی محبت کی زیادہ ہی ہوگی تو پھر ہوگی. تو محبت زندگی میں ایک بار یا بار بار ہوتی ہے؟ بار بار تو نہیں ہوتی. ایک سے 2 مطلب ایک آدھ بار ہی ہوتی ہے, زیادہ تو نہیں ہوتی. جمشید صاحب, سیاست میں کیا ایسا ہوتا ہے آپ کے بچوں کو زہر دینے کی کوشش کی گئی, اتنا سیریس اٹیک ہوا, کیا یہ سیاسی حملہ تھا یا کوئی کاروباری؟ ابھی تک پتہ نہیں چلا. انبیلیویبل بات ہے, ابھی تک پتہ نہیں چلا صحیح طرح. مطلب سامنے نوکری سامنے آئے نا جی, تو ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ یہ ثبوت ہے کہ ہیں کہ مطلب ٹیسٹوں میں سارا آیا, اس کے امپیکٹ آیا, سارا آیا, ہم نے بھگتا, اس کو بھگت رہے ہیں ابھی تک. بچوں کو دیکھا آپ نے بال کٹے ہوئے ابھی, تو اسی وجہ سے. اچھا, تو مطلب اسے ڈینائی بھی نہیں کر سکتے. آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کی آبزرویشن کیا ہے؟ سچی بات ہے, اسٹل آئی ایم کنفیوز. مطلب یہ ایک بڑی جلدی میں ڈیسیژن میکنگ کر لیتا ہوں, لیکن اس میں ابھی تک مطلب جسے کہتے ہیں نا ایک نہیں فیصلہ کر سکا کہ کون, کہ کسی ایک بندے پہ ہاتھ رکھ دوں, وہ نہیں ہے. ظاہر ہے نوکر تو آگے ایگزیکیوٹر ہے نا, وہ تو اصل لوگ نہیں ہیں. جمشید صاحب, جب آپ کی جماعت عمران خان صاحب سپیچ کرتے تھے تو عوام کے دل کو ان کی باتیں لگتی تھیں کہ مہنگائی نہیں ہوگی, ترقی کرے گا ملک, لیکن اب ہر شخص مہنگائی کا رونا روتا ہے. دیکھیں, ایک تو یہ کہ مہنگائی جو ہے نا, بیسیکلی یو آر ناٹ لیونگ ان آئسولیشن. آپ دنیا کے ساتھ رہتے ہیں, گلوبل ورلڈ ہے, گلوبل ویلیج ہے. تو گلوبل ورلڈ میں آپ کہہ لیں کہ بہت ساری چیزوں کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے. سو ایک انٹرنیشنل فینامین آیا. دوسرا ہمارے پاس اس کا جو امپیکٹ بڑھ گیا, وہ جو ایک ہمارا ایوریج ڈالر ڈیپریشیٹ ہو رہا ہے رائٹ فرام بھٹو رجیم, کہ 110% ڈالر ڈیپریشیٹ ہوا, اپریشیٹ ہوا, روپی ڈیپریشیٹ ہوا. اس کے بعد کسی بھی دور میں ڈالر 22% سے لے کے 44% تک ڈیپریشیٹ ہوتا رہا ہے. ہمارے پاس بھی ابھی تک وہی ٹرینڈ آ رہا ہے. اور ہمیں جو ملک ملا تو بیسیکلی 2 بہت سیریس چیزیں تھیں. ایک یہ کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ تھا, منتھلی $500 ریزرو آپ کے کم ہو رہے تھے, اور آپ کے پاس جو ریزرو آئے ہمارے پاس وہ 3 مہینے کے لیے کی امپورٹ کے لیے سفیشینٹ نہیں تھے. تو ٹیکنیکلی ہم ایک ڈیفالٹ کنٹری تھے. ٹھیک ہے,
تو پھر اگر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے 2-2.5 ارب کا منتھلی ہے تو پھر ہو نہیں سکتا کہ آپ کرنسی کسی جگہ کو اسٹے کرے. سو ابھی تک وہ اسٹے نہیں کیا اس نے. ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کیا, سرپلس میں لے کے گئے, اب پھر تھوڑا سا ہے تو آگے افغانستان آ گیا. تو افغانستان میں بیسیکلی یو آر ان اے وار لائک سچویشن. وار لائک سچویشن جو ہے اس کا ایک اپنا امپیکٹ آنا تھا. کچھ لوگ آپ کو سزا دینا چاہتے ہیں, آپ ان کے گن نہیں بنے, ان کے آپ نے کوئی ہتھیار نہیں بنے, آپ نے ان کی نوکری نہیں کی, وہ آپ کو سزا دینا چاہتے ہیں, سپورٹ نہیں کر رہے. افغانستان میں غربت بڑی پیک پہ ہے. اس وقت 50% زیادہ لوگ فوڈ ڈیفیسنٹ ہے, اور اگر سردیاں اسی طرح گزریں تو یہ چانسز ہے کہ 95% لوگ انڈر نرسڈ ہو جائیں. تو ایک بہت بڑا ہیومن کرائسس ہے ادھر. تو آپ بھی وہاں سپورٹ کرنے کی, پڑوسی سارے سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہمارے ہاں ڈائریکٹ چونکہ آنا جانا زیادہ ہے ان کا, تو ڈالر وہاں ہو رہا ہے کہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے. اس وقت دنیا کے جو نارملیسی جو آپ کہہ لیں کہ ہے کہ جی کون سا ملک نارمل کے قریب ترین پرفارم کر رہا ہے, تو اس میں نمبر 1 پاکستان ہے. 89% نارمل لائف ہم گزار رہے ہیں. دنیا میں تو آج بھی مطلب ریسٹورینٹ بند ہیں, مطلب ایئرپورٹ بند ہیں یا نہیں پراپر چل رہے, لوگ گیدرنگ نہیں ہو رہی ہیں, مذہبی گیدرنگ نہیں ہو رہی. سو یہاں پہ شروع ہو گئی, ہوٹل ابھی تک بند ہے. سو جو نارمل لائف کے قریب دنیا میں ملک ہے وہ 89% پہ ہم ہیں. ٹھیک ہے. سو اس آپ تھوڑا سا نا مطلب اس سینیریو کو دیکھ کے اگر ہماری پرفارمنس دیکھیں گے تو بہت اچھی پرفارمنس ہے. عمران خان جو کہتے تھے انہوں نے وہ ٹھیک کہتے تھے اور انہوں نے کیا ہے, کرنے کی کوشش کی ہے. پھر ایک اور بات آپ کو میں بتاؤں. جی میں نے پہلے پاکستان میں انفارچونیٹلی بات تو جسے کہتے ہیں بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی, سیاستدان ڈرامہ زیادہ کرتا ہے. یہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب وہ نہیں ہوتا. لیکن عمران خان کے بارے میں بڑے یقین سے میں آپ کو بڑے تیقن سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب وہی ہوتا ہے. لیکن یہ جو ہمارے دور میں 1970 سے تو سیاستدانوں کو دیکھ رہا ہوں کہ آئی واز ان کلاس 1 جب 70 کا الیکشن ہوا تھا, 70 کا الیکشن ہوا تھا, آئی واز ان کلاس 1. تو بھٹو کو میں نے دیکھا اس وقت, میں 7 میل دور گیا ووٹ ڈالنے جب الیکشن ہو رہے تھے. میں 5 سال کا تھا, میری ماں کا خیال تھا میں گم ہو گیا ہوں. تو مطلب اس وقت بھی بھٹو جب اکھڑ سے گزرتا تھا تو ہم جاتے تھے اس کو دیکھنے کے لیے 77 تک. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مطلب جمہوری سیاستدان تو میں نے ساری دیکھے ہیں. تو عمران خان از آف ہز اون کائنڈ, اکیلا ہی ہے وہ, جو بات کر رہا ہے اس کا مطلب وہی ہوتا ہے. اب اچیو ہو سکنا نہ ہو سکنا, پارشل اچیو ہونا, وہ آپ کہہ لیں کہ حالات پہ ڈپینڈ کرتا ہے. پھر یہ کہ گریوٹی کتنی ہے مسئلے کی وہ پتہ لگتا ہے. جمشید صاحب, آپ کی اس جسٹیفیکیشن کو یا حکومت کی اس جسٹیفیکیشن کو عوام نہیں مانتی ہے مہنگائی کے حوالے سے, آپ کو نہیں لگتا کہ آنے والے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کو کامیابی ملنا مشکل ہے؟ نہیں, کامیابی مل جائے گی. میں بتاؤں وجہ کیا اس کی. مطلب میں کئی بار پوچھتا ہوں لوگوں سے کہ ہم یہی کام کرتے ہیں سارا دن, کہتے ہیں جی ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. تو میں پوچھتا ہوں کیا زرداری صاحب کو دے دیں گے؟ کہتے نہیں دیں گے. اچھا تو کیا نواز شریف صاحب ٹھیک ہو گئے ہیں؟ نہیں جی وہ تو بڑا بے ایمان ہے, بھاگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. کیا شہباز شریف صاحب ڈرامہ شرامہ؟ نہیں جی. ٹھیک ہے. سو بیسیکلی ہمارا جو ووٹر ہم سے مایوس ہے, ٹھیک ہے, وہ چینج نہیں ہو رہا ہمارے ساتھ. یہ ہمارا ووٹر جو ہم سے مایوس بھی ہے وہ یہ نہیں سمجھتا, وہ یہ نہیں پریفر کرتا کہ وہ بلاول کو ووٹ دے دے یا نواز شریف کو ووٹ دے دے. ٹھیک ہے. اور ہم بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں جو مسلم لیگ نون کے تھے وہ ہمارے پاس آئے ہیں. جتنے ہم توقع کرے اتنے شاید نہ آئے ہوں, لیکن بہت سارے آئے ہیں. اور جس کو ہم کہتے ہیں آ جاؤ, وہ آ جاتا ہے. وہ یا چلو سارے نہ آئے تو کافی سارے لوگ آ جاتے ہیں. مطلب ہمارے لوگ اس طرح نہیں ہل رہے جتنے مسلم لیگ نون کے لوگ جو ہے وہ شفٹ ہونے کو تیار ہیں. وجہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو ایکٹ ہے مریم بی بی کا یا نواز شریف کا, دیکھیں یہ آئیڈیل اگر باتیں, بڑی آئیڈیل باتیں کرتے ہیں جمہوریت کے حوالے سے, اداروں کے رول کے حوالے سے. اچھا لیکن وہ کوئی بھی بات اپنے اوپر لاگو نہیں کرتے. ایک بے ایمان آدمی باقاعدہ جو ساری عمر کرپشن کے 2 نمبری کرے, فوجیوں کے بوٹ چاٹے, وہ اچانک ہی جمہوریت کی باتیں کرنا شروع کر دے, پھر ان کے رول کی بات کرنا شروع کر دے, پھر اپنے رول کی بات کرنا شروع کر دے. ٹھیک ہے. اپنے مینڈیٹ کو سمجھے کہ مجھے اگر ووٹ مل گیا تو میرے پاس کرپشن کا بھی مینڈیٹ ہے. ٹھیک ہے. اس بات کو لوگ نہیں مانتے. میں آپ کو بتاؤں اس ملک میں کم از کم 25% لوگ ایسے ہیں جو حمزہ سے زیادہ پڑھے لکھے یا بلاول سے کم پڑھے لکھے نہیں ہیں. آصفہ سے, بختاور سے, بلاول سے اس ملک کے 25% لوگ ایسے ہیں جو اس سے کم پڑھے لکھے نہیں ہیں.
ان کا آئی کیو ان سے بہتر ہے یا برابر ضرور ہے. ٹھیک ہے. اب جہاں 6 کروڑ لوگ ایسے جس ملک میں ہوں کہ جو حمزہ سے جن کی آئی کیو زیادہ ہو, جو نمبر اسے بہتر لیتے ہوں, جو آپ کہہ لیں کہ جویریہ سے, مریم سے, وہ کی چھوٹی کی اس سے نمبر زیادہ لیتے ہوں. ٹھیک ہے. نواز شریف کے 4 موٹے بچے جو ہیں ان سے زیادہ ذہین ہوں. ٹھیک ہے. ان کو اس طرح بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. آپ ڈرامے کریں, آپ چوری بھی کریں, آپ کے ہر نوکر کے اکاؤنٹ سے 2.5 کروڑ روپیہ 2.5 ارب روپیہ نکل آئے تو آپ کے میں نے دے لے گی, کرپشن نہیں کی میں نے دے لے گی, ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یہ باقاعدہ قسم کے لوگ ہیں, باقاعدہ قسم کے لوگ ہیں. کیا سمجھتے ہیں لوگوں کو؟ یہ لوگوں کی توہین کرتے ہیں باقاعدہ کہ ایک بندے کے ہر نوکر کے اکاؤنٹ سے 2.5 ارب روپیہ نکلتا ہے. ایک بندے نے 17,000 کنال کا گھر بنایا ہے, ساری دنیا میں اس کی جائیدادیں ہیں, کہیں کوئی کاروبار ثابت نہیں کر سکا آج تک, کوئی کاروبار ثابت. میاں عباس شریف کے پاس کتنے پیسے ہیں؟ عباس شریف میاں شریف کا بیٹا تھا جس کا 1992 تک اسی گھر میں رہتا تھا, لندن کیا نام ہے, سعودیہ جانے سے پہلے تک اسی گھر میں رہتا تھا. اس کے بیٹوں کے پاس کتنے پیسے ہیں؟ 85 کروڑ روپیہ. میرے پاس ایسے زیادہ ہیں. ان کے پاس 3,000 ارب کہاں سے آ گیا؟ کہاں سے 3,000 ارب؟ مجھے بتا دینا ذرا بھائی. آپ کم عقل ہو, آپ جھوٹ بولتے ہو, مجھے تو پتہ ہے تمہارا. ٹھیک ہے. چلو مجھے زیادہ پتا ہوگا, لیکن اس ملک میں 25% لوگوں کو پتہ ہے اس بات کا کہ یہ آنیسٹ لوگ نہیں ہیں. جب آنیسٹ نہیں ہیں تو باقی پھر آپ کے کیا سٹینڈ ہے؟ مطلب آپ سیاست میں کیوں ہیں؟ یو آر ہیئر فار پبلک سروس. تو کبھی بے ایمانوں سے بھی پبلک سروس کرائی ہے کسی نے؟ کبھی بے ایمانوں سے بھی سوشل سروس کسی نے کرائی ہے؟ سو دے آر ناٹ فٹ فار دا سوشل سروس. یہ ان کا کاروبار ہے, وہ کہتے ہیں ہمارا کاروبار ہے. لہٰذا آج کے لوگ دیکھتے ہیں کہ اوباما غریب ہے, لوگ دیکھتے ہیں کہ بورس جانسن غریب ہے, لوگ دیکھتے ہیں کہ جناب آپ کا جو بائیڈن جو ہے وہ بیٹے کا علاج اپنا مکان بیچ کے تو کینسر کا علاج کراتا ہے. لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے. لوگ اس کو دیکھتے ہیں کینیڈا والے کو. ٹھیک ہے. لوگ مرکل کو دیکھتے ہیں, انجیلا مرکل کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اس ملک کا 1 کروڑ بندہ تو باہر گیا ہوا ہے, کوئی سارا کچھ دیکھ رہا ہے, وہ بتاتا بھی ہے ادھر آ کے. ٹھیک ہے. ان کے والدین ان سے پیار بھی بڑا کرتے ہیں, ان کی بات بھی مانتے ہیں, وہ فون بھی کرتے ہیں کہ ان چوروں کو ووٹ نہیں دینا. اپنے گھر میں اپنے باپ کو, اپنی ماں کو وہ فون بھی کرتے ہیں ووٹ نہیں دینا, چاچے نے بھی کر دینا, سہرے نے بھی کر دینا. سو بیسیکلی آپ کہہ لیں ان لوگوں کا کوئی مستقبل نہیں. جمشید صاحب, جو آپ کا ضمنی الیکشن ہے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اپنا امیدوار کھڑا ہی نہیں کرنا چاہتی تھی, شاید اس وجہ سے آپ کی کاغذات جو ہیں وہ مسترد ہوئے. دیکھیں میں وہ کہتا نا میلے میں ایک بندے کی چادر چوری ہو گئی تو اس نے کہا کہ میلہ شیلہ تو نہیں تھا, چادر چوری کرنے کے لیے بندے اکٹھے ہوئے تھے. میں کیبنٹ سے ریزائن کر کے آیا نا. ٹھیک ہے. میں نے ٹکٹ مانگ کے لی ہے. تو یہ میں نے جسے کہتے ہیں مجسم بدقسمتی کو پہلی بار دیکھا. مجسم بدقسمتی کی شکل میں نے پہلی بار دیکھی. میں اس بیٹھا ہوں صوفے پہ, سامنے ہی سارے وکیل بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے انہیں پوچھ رہا ہوں کہ کاغذ ٹھیک بھرے ہیں؟ انہوں نے کہا ٹھیک بھرے ہیں. میں نے کہا اپریزر کیا نام ہے, وہ جو پرپوزر ہے وہ ٹھیک ہے؟ اچھا. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. تو کون ہے؟ فلانا ہے جی. اچھا. تو سیکنڈری ٹھیک ہے جی. تو میں نے کہا ان کے ووٹ ہلکے کے, انہوں نے مجھے وہ کیا نام ہے ووٹر سرٹیفکیٹ لا کے دیا جی, یہ ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. میں نے سائن کر دی. اچھا. ان کو کہا ہوا تھا میں نے کہ 4 کاغذ بھرنے ہیں, انہوں نے ایک ہی سائن کرایا مجھ سے. اچھا. میرے ذہن میں خیال بھی آیا, میں نے پوچھا بھی نہیں ان سے. اچھا. اسی طرح میری وائف کے ہیں, وہ ادھر بیٹھی تھی, اس نے بھی سائن کیے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب میں نے اسے کہا ہوتا ہے کہ 4 کاغذ بھر رہے ہیں, 2 فیاض بھٹی کے, 2 اس کے کیا نام ہے شبیر سیال کے, 2 فلانے کے, 2 فلانے کے, 2 اپنے بندے, وہ اپنے پرپوزر, وہ سیکنڈر ہونے. ٹھیک ہے. وہ سارا بڑی ڈیٹیل سے جب آئے ہیں تو میں نے سمجھا کہ شاید میں جب آیا ہوں تو میری وائف نے سارا کچھ طے کر لیا ہوا ہے. تو ان سے پوچھا, میں نے سارے سوال ہی وہ کیے جو ایگزیکٹلی ٹوٹل 2 سوال میں نے کیے, وہ 2 سوال ہوئے تھے. اچھا. تو لے کے چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے. سامنے جا کے جمع بھی کرا دیا انہوں نے. وہاں بھی کسی نے سوال نہیں اٹھایا, کسی نے ساتھ بھی نہیں کہا کہ زیادہ جمع کرا دیں. میرا بھی ذہن میں نہیں آیا کہ زیادہ جمع, کبھی کیوں پہلے 3 بار کرائے ہیں تو کبھی ایسا ہوا نہیں کہ کوئی ایشو ہو اس طرح کا. تو میرا خیال ہے کہ مطلب جو مجسم بدقسمتی کی بات ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں وہ یہ تھی. پھر یہ کہ اس طرح کی چھوٹی موٹی چیز جو ہے وہ کاغذ ریپلیس کرنے کا موقع مل جاتا ہے. پرپوزل ریپلیس کر سکتے ہیں آپ, تو بڑی جلدی ہم ان کے پاس چلے گئے جی آپ ریپلیس کر دیں. پھر یہ کہ ہمارے جو جس طرح ہم نے کیس لڑا ہے, جتنے اس میں لکوناز تھے وہ ہمیں اجازت مل جانی چاہیے تھی. ٹھیک ہے. تو وہ بھی نہیں ہو سکی. تو یہ آپ کہہ لیں کہ فارمی پارٹی, یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی لیگل ٹیم اس میں قصوروار ہے. ڈیفینیٹلی اس میں تو کوئی شک ہی نہیں نا جی.
کہ جو ان کا دیکھیں نا ڈرائیور راستہ بولے تو یہ قابل قبول نہیں ہے. میں اور آپ راستہ کار چلاتے ہوئے بول دیں تو قابل قبول ہے. ڈرائیور راستہ بولے تو یہ قابل قبول نہیں ہے. یہ کیمرہ مین جو ہے اس کو کیمرہ آپریٹ کرنا نہ آتا ہو تو یہ قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کو وہ یہ باتیں کرنا آتی ہوں یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, مجھے کیمرہ نہ چلانا آتا ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن کیمرہ مین کو کیمرہ نہ چلانا آتا ہو یہ تو میری ٹیم تو قصوروار ہے ہی ڈیفینیٹلی. اس میں مطلب میں یا میری ٹیم ہم کہیں کہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے تو یہ تو بات ہی غلط ہے نا. ہمارا تو الٹیمیٹلی مطلب جو سازش ہے جو کچھ بھی ہے اس کو الٹیمیٹلی چھاننی تو ہم نے لگانی تھی نا, تو ہم نہیں لگا سکے. اب آپ کس کو دیکھتے ہیں اس حلقے میں کامیاب ہوتے ہوئے؟ مجھے تو ون سائیڈڈ لگ رہا ہے نا اب تو, مطلب مسلم لیگ ان کے لیے ون سائیڈڈ ہے. اور اگر آپ امیدوار ہم جیت رہے تھے, ہم تو جیت رہے تھے, ہمیں تو کوئی ایشو نہیں تھا اس میں, کیونکہ میں نے 15 دن کمپین چلائی ہے نا, تو مجھے تو کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا کہ میں الیکشن جیت جاؤں گا. مطلب ہم نے تو چیزیں سیدھی کر لی تھی. مطلب دیکھیں فرینکلی میں آپ بتاؤں, وی کین جسٹیفائی جو ہماری پرفارمنس ہے گورنمنٹ کی, وی کین جسٹیفائی. اور آئی ایم ویری فائری اسپیکر. میرے سامنے بیٹھا تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے, سچی بات ہے, یہ فیکٹ ہے کہ میری اسپیچ سن کے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے. اگر میں کوئی سچی بات ہو تو کرتا ہوں, دوسری میں کرتا نہیں ہوں, میں دل سے بات کرتا ہوں. تو میں واقعی سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی پرفارمنس اس قابل ہے کہ وہ ایک تاریخی آدمی ہے, اس قوم پہ احسان کیا اس نے. تو میں چونکہ سمجھتا تھا تو اسی بیس پہ میں نے اجازت مانگی تھی کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے. اور آئی وانٹیڈ ٹو پروو اٹ کہ جناب یہ جو ہے نا یہ مہنگائی کا بیانیہ چینج کروں گا میں. تو جتنے 15 دن جو میں نے کام کیا تو مطلب میں نے تو ہلکا سیدھا کر لیا تھا. تو اس پہ آپ کی عمران خان صاحب سے بات ہوئی, ان کے کیا تاثرات ہیں کہ آپ کے کاغذات پریشان ہوئے ہیں, وہ پریشان ہوا ہے, میں بھی پریشان ہوا ہوں. تو میں بڑا ان کا ٹرسٹ وردی آدمی ہوں. تو چونکہ جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کس طرح بھی اور بات کریں تو پریشان ہوتے ہیں اس بات سے. ٹھیک ہے, تو مطلب دیکھیں نا ان کا ٹرسٹ میرے اوپر بہت زیادہ ہے. بات کو دوسری کر دے تو تکلیف دہ معاملہ ہے نا. ٹھیک ہے, تو ان کے لیے بھی تکلیف دہ ہے, ہمارے لیے بھی تکلیف دہ ہے. میں یہ کہوں کہ انہوں نے جو چوٹ ہمیں لگائی تھی, ابھی بھائی عبد الکریم کلواڑ صاحب بات جو کر رہے تھے کہ بھائی پی ٹی آئی تو اب اس وقت کینڈیڈیچر ان کا نہیں ہے, تو آپ ہماری فلیکس اور بینر سے خالی ڈر رہے ہو, حالانکہ حکومت ہماری ہے. ہم چاہیں تو ایک دن میں ان کا صفایا کر دیں, لیکن ہم نے یہ سیکھا نہیں. چیمہ صاحب, سیاستدان اکثر اقدار میں آنے کے بعد غلطیاں کرتے ہیں, تو آپ کی جماعت نے بھی کچھ ایسی غلطیاں کی؟ میرا خیال ججمنٹ کی غلطیاں زیادہ تھیں, باقی تو ٹھیک ہے. مطلب وہ کرپشن والی غلطیاں یا کوئی آپ کہہ لیں کوئی ظلم والی غلطیاں, کوئی لا لیسنس والی غلطیاں, وہ نہیں کی ہم نے. کوئی ججمنٹ کی غلطی ہو کہ ہمارے خیال میں کوئی خرابی تھوڑی ہو, نکل زیادہ ہے, اس طرح کی زیادہ. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے نمائندے ہیں حکمران جماعت کے, آپ کی جماعت کے, ان کا انتخاب بھی درست ہوا؟ نہیں, 100% درست تو نہیں ہوتا, اسپیشلی جب آپ کہہ لیں کہ آپ کی پارٹی نہیں ہو. ہم نے الیکٹیبل بھی لیے, باقی پارٹیوں سے بھی لیے, تو وہ 100% آپ کا چوائس تو نہیں ہوتا, لیکن ٹھیک ہے. اور جو آپ کی جماعتیں ہیں آپ کی حامی اور اتحاد والی, وہ اب کچھ ناراض لگتی ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ ناراض سے زیادہ آپ کہہ لیں کہ وہ کل کو نیگوشیٹ کرتی ہیں, تو ناراضگی تو کہنے کو ہوتی ہے. مطلب کوئی اپنی منوانے کے لیے ایسی, یہی ہوتا ہے. اور کیا ہے, سمپل سی بات ہے. آپ کو کوئی بیوقوف تو ہے کوئی نہیں, ساروں کو پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, ہم کیوں بات کر رہے ہیں. جمشید صاحب, پاکستان ایک زرعی ملک ہے, پھر بھی پاکستان میں آٹے اور چینی کا بحران, اس کی وجہ کیا ہے؟ بیسیکلی یہاں پہ لوگوں کی جو مین بزنس بن گیا وہ ذخیرہ اندوزی بن گیا. تو ذخیرہ اندوزی جو ہے اس نے آپ کہہ لیں کہ کوئی بڑی پاپولیشن کے لوگ جو ہیں, بڑی پاپولیشن کے ملکوں میں کچھ لوگوں کے پاس پیسہ بہت زیادہ آتا ہے. تو اگر گورنمنٹ کی ریٹ ویک ہو تو یہ آپ کہہ لیں کہ وہ چیزیں ذخیرہ کر کے شارٹیج, مصنوعی قلت کریٹ کر دیتے ہیں. سو یہ جو سسٹم تھا اس کا مجھے اسٹیٹ کا پرائس مجھے اسٹیٹ کا وہ جو کم ہوا ہے, تو مشرف کے دور میں تو اس سے ویکنیس موجود تھی. تو ذرا کو آپ کہہ لیں کرونا میں شارٹیج آئی ہے, تو انہوں نے پلے کیا ہے. اب ٹھیک ہو جائیں گے.
اور کافی حد تک ٹھیک ہو گئے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب جو ہیں ان کی تبدیلی کی خبریں اکثر آتی ہیں لیکن ڈیفینڈ کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب اور وسیم اکرم کا خطاب ان کی دیتے ہیں. پرفارمنس ٹھیک ہے نا, آپ دیکھیں نا, آپ سندھ کے مقابلے میں ان کی پرفارمنس دیکھیں, فوڈ میں دیکھیں, زراعت میں دیکھیں, ہیلتھ میں دیکھیں, آپ لا لیسنس کے بارے مطلب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھیں, تو یہاں پہ چیزیں زیادہ بہتر ہیں. سو اگر ایک بندہ پرفارم کر رہا ہے تو ڈراماٹائز نہیں بھی کر رہا تو ریکوائرڈ تو وہ ہے نا. ڈراماٹائز کرنا تو ریکوائرمنٹ نہیں ہے, ریکوائرمنٹ تو پرفارم کرنا ہے. تو آپ دیکھیں نا آج پنجاب میں سارے پاکستان سے خوراک سستی ہے, پنجاب میں سارے پاکستان زراعت بہتر ہے, ٹھیک ہے, پنجاب میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا رول بہتر ہے. آپ کی جماعت کو ایسے کون سے کام ہیں جس پہ زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا آنے والا الیکشن جو ہے وہ اس سے بھی بہتر رزلٹ آئے جو 2018 میں سمجھتا ہوں کمیونیکیشن بہتر کرنی پڑے گی. کچھ مہنگائی ایڈریس ہو جائے اور باقی کمیونیکیشن بہتر. نمبر 1 میں کمیونیکیشن.